لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات الأولى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم الفضل من الأموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد مثل أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. فقالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عن كيف ذكرهن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون مثلهم منهن كلهن 33 رواه متفق علیہ. بڑی پیاری حدیث. ویسے تو اللہ کے نبی کی ہر حدیث بڑی پیاری ہوتی ہے لیکن اذکار کے بعد میں یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان مختلف درجات اللہ نے مختلف درجات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رکھے ہیں. بعض کو اللہ نے مالدار بنایا, بعض کو مڈل کلاس بنایا, بعض کو بالکل لو کوالٹی میں بنایا. بعض غریب ہیں, بعض مالدار ہیں, بعض متوسط ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان کی ہے. لیکن یہاں پر اس بات کو جان لیں, بسا اوقات انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غریب کیوں رکھا. مالداروں میں یہ چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا اور وہ اپنے مال کے غرور میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں, جبکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کی تقسیم پر ایک مومن کو راضی ہونا چاہیے. یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی کے صحابہ کا منہج بھی ایسے ہی تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی بعض مالدار تھے, بعض غریب تھے, لیکن جو غریب صحابہ ہوتے وہ اللہ کے نبی کے پاس ایک بار شکایت دے کر آئے. اس حدیث میں اللہ کے رسول نے وہی بات بیان کی. راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان فقراء المہاجرین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض مہاجر فقراء صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آئے. مہاجر مطلب وہ صحابہ جو مکہ سے مدینہ انہوں نے ہجرت کی تھی. ان کی پوزیشن فائنینشلی بڑی کمزور تھی, فقیر صحابہ کرام تھے. اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہا ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى. کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے دولت نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول بعض لوگ جو ہمارے بعض مسلمان بھائی ہیں وہ مالدار ہیں, اللہ کی راہ میں بے دریغ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اللہ کے رسول ہم غریب صحابہ کرام ہیں, مال خرچ کرنے کی نیت ہے لیکن پیسہ نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. اور صحابہ نے کہا والنعیم المقیم. کہا اللہ کے رسول مالدار جو لوگ ہیں نا ان کی زندگی بڑی لگزری لائف ہے. یصلون کما نصلی. ہمارے درمیان ان کے درمیان کچھ کیٹیگری ہے. کیا ہے؟ وہ پیسے والے ہیں, ہم غریب ہیں, لیکن ہم اگر ان کا مقابلہ کرنا چاہیں تو مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسا نماز ہم پڑھتے ہیں ویسی نماز وہی پڑھتے ہیں. 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں, یہ بھی 5 نمازیں پڑھتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم ان سے آگے بڑھ جائیں, نمازوں کو اگر ایکسٹرا پڑھ لیں گے تو بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا, تو ہم بھی 5 نمازیں پڑھتے ہیں, یہ بھی 5 پڑھتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ. ماہ رمضان میں جو روزے تو نے فرض کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ نے جو روزے فرض کیے ہیں وہ بھی فرض روزے رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم 32 روزے رکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے جو روزے رکھنے کا حکم دیا ہے نا اتنے روزے ہم بھی رکھتے ہیں, وہاں بھی رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد کہا وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ. ان کے پاس پیسہ بھی ہے, اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ضروریات پورا کرنے کے بعد بھی ان کے پاس پیسے بچ جاتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیسے کماتے ہیں لیکن کمائے ہوئے پیسوں میں گھر کا راشن پانی خرچ کرنا ہی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. پیسہ بچتا نہیں ہمارے پاس. لیکن مالدار جو لوگ ہیں نا
ان کے پاس پیسہ بچتا بھی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ بچے ہوئے پیسوں میں حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں اور صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں۔ اب یہ شکایت اللہ کے نبی کے پاس آئی۔ کون شکایت لے کر آئے؟ غریب صحابہ کرام۔ شکایت کیا تھی ان کی؟ شکایت یہ تھی کہ مالدار ہم سے اجر میں آگے بڑھ گئے، پیسوں میں نہیں، اجر۔ ہم اجر کمانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو ہے پیسہ نہیں ہے کہ جس سے ہم اجر کمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی، غریب صحابہ کرام کی شکایت کو سنا، کہا الا اعلمکم شیئا، اے میرے صحابہ کرام آپ لوگ پریشان مت ہو، کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں؟ اگر تم لوگ وہ چیزیں کر لو گے تو مالداروں سے تم آگے بڑھ جاؤ گے اور ایسے آگے بڑھ جاؤ گے کہ تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے کہا اللہ رسول بتائیے آخر وہ کیا چیزیں ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے ہم آگے بڑھ جائیں گے، ہم وہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاۃ 33۔ نبی نے کہا کہ تم لوگ ہر فرض نماز کے بعد تم لوگ کیا کرو؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ کی حمد 33 مرتبہ، اور اسی طریقے سے اللہ کی تکبیر یعنی اللہ اکبر 33 مرتبہ تم لوگ ادا کرو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اس چیز کو کر لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ رسول آپ نے تو کہتے 33 مرتبہ پڑھنا، لیکن یہ بتائیے اس کی کیفیت کیسی ہوگی، ہم اس کو کیسے پڑھیں، کس انداز میں پڑھیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، کتنے ہو گئے؟ 99 ہو گئے۔ اے اللہ رسول اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بعد تم لوگ ایک اور ذکر کرو جس کی کرنے کی وجہ سے تمہیں 100 کا اجر مل جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک اور دعا اس کے بعد آپ نے سکھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اس کو پڑھ لو تو کیا ہوگا؟ 33 99 ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ایک بار پڑھ لو گے تو تمہیں 100 نیکیوں کا اجر مل جائے گا، 100 نیکیوں کا اجر مل جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے گئے اذکار کو ہم نے اسی تعداد کے ساتھ ہم نے ادا کیا، اور جب بھی ہم یہ ادا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہمیں اللہ تعالیٰ دن میں ایسی اطمینان دیتا کہ ہمارے پاس جو غربت کا ڈر ہوتا وہ ختم ہو جاتا۔ پتہ کیا چلا؟ یہ وہ اذکار ہیں جو فرض نماز کے بعد ایک آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اللہ کی تکبیر ہے، اللہ کی تحمید ہے، اس کے بعد اخیر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اور بھی کچھ حدیثیں ہیں، اور اس حدیث کو لے کر امام بخاری نے کچھ مسائل بیان کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ نیکیوں کے معاملے میں ہمیشہ حریص ہو، نیکیاں کمانے میں آدمی کو حریص ہونا چاہیے۔ حریص کا لالچ آدمی کا نہ ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے دنیا کے پیسے کمانے میں انسان لالچی ہوتا ہے، ایسے ہی نیکیوں کو کمانے میں انسان لالچی پر اختیار کرے، حرص اس کے اندر ہو نیکیاں کمانے کے مسئلے میں۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی مسئلہ ان کو معلوم، جب بھی کوئی مسئلے کا کوئی ان کو شکایت ہوتی، فوری اللہ کے رسول سے مراجعہ کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ڈاؤٹ کو کلیئر کرتے تھے۔ معلوم کیا ہوا؟ کبھی کبھار انسان کو دینی مسائل میں کچھ ڈاؤٹ ہو تو انسان کو چاہیے کہ اہل علم لوگوں سے رجوع ہو، جو علم والے لوگ ہیں ان سے رجوع ہو کر اپنے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ اس حدیث سے ایک اور مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نیکیوں کے میدان میں آدمی کو ایک دوسرے سے سبقت کرنا چاہیے، نیکیاں کمانے کے معاملے میں ایک دوسرے کے درمیان مقابلہ ہونا چاہیے۔ یہی چیز اللہ کے نبی کے صحابہ میں تھی، صحابہ کرام نیکیوں کے میدان میں ایک دوسرے سے سبقت کیا کرتے تھے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو پتہ چلی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے احکام کے مطابق صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔